لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا، ہر طریقے کی عبادت اسی ایک رب العالمین کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، اسی کے لیے ہماری ساری عبادتیں ہیں، جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے مخلوقات کا رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے، سارے اشرف المخلوقات کا رب ہے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے زندگی گزارنے کے آداب، زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کی تعلیمات ساری انسانیت کو کھول کھول کر کے بتایا، اللہ کے پیغامات کو واضح انداز میں سمجھایا، اللہ کے احکامات کو کھلے کھلے انداز میں سمجھایا۔ اللہ جب تک ہمیں زندگی دے، نبی سے ویسی محبت کی توفیق دے جیسی کہ تو چاہتا ہے، جیسے کہ شریعت میں بتایا گیا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں تیری رضامندی نصیب فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرما۔ معزز سامعین، ہم زندگی گزارتے ہیں، یاد رکھو جو بھی آدمی زندگی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہے یقیناً اسے موت کے دروازے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ جو زندگی میں قدم رکھ دیتا ہے اسے یقینی طور پر موت سے گزرنا ضروری ہے۔ قرآن کے الفاظ اگر کہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں،
یہ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس سے کوئی بچ کر بھاگ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بلند پہاڑوں کے درمیان، غاروں کے درمیان، بروج مشیدہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے، اگر ایسے کونوں میں بھی جا کر بندہ چھپ جائے لیکن موت اسے وہاں پر بھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مرنا یقینی ہے میرے بھائی۔ آئیے آج کے اس مختصر سے جمعہ میں جو احکام میت کے تعلق سے شریعت میں بتائی گئی ہے میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں، دیکھو ہمارے اپنے آج یا کل یا خود ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ شریعت میں کیا بتایا گیا ہمیں معلوم نہیں، اور کوئی غیر اسلامی طریقے سے ہماری زندگی کے ساری چیزیں اگر کرتا ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بھی نقصان کا باعث ہے، اور اگر ہمارے بچوں کو ہم یہ چیزیں نہ سکھائیں تو یہ خود ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میت کے تعلق سے عمومی طور پر پہلے وہ چیزیں ہم سن لیں گے کہ ایک انسان کو زندگی گزارتا ہے، موت کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائی، پہلی چیز ہے، دیکھو اللہ سے ہمیں ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں میرے بھائی، ہو سکتا ہے یہ چھوٹا منہ بڑی بات کہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں کھول کھول کر کے سکھلائی ہیں، بتائی ہیں کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو زندگی میں کرو، زندگی میں، یا اللہ جب میں مر جاؤں گا تجھ سے ملاقات کرنے کا میں شوقین ہوں۔ اچھا گمان کرو اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں، اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، یہ اللہ کی ملاقات یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت کو، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اہل جنت اہل جہنم بانٹ دیے جائیں گے، جنتیوں کو ساری نعمتیں دی جائے گی، سارے انعامات دیے جائیں گے۔ دینے کے بعد سوال کیا جائے گا کیا تمہیں اور نعمتوں کی ضرورت ہے؟ بندے کہیں گے یا رب العالمین اتنی نعمتیں جو ہمیں دیا ہے اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین اس وقت کہے گا برضائی اکبر، میری رضامندی یہ سب سے بڑی نعمت ہے تمہارے لیے، اللہ کی رضامندی۔ اسی لیے جو جذبہ رکھتے ہیں، جیتے جی یہ خواہش رکھو کہ میں جس رب کو دیکھے بغیر ایمان لایا ہوں، جس رب کو دیکھے بغیر عبادات کر رہا ہوں، جس رب کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جس رب کے لیے میں سارے نظر نیاز فیصلے سب اس رب کے لیے کرتا ہوں، انشاءاللہ مرنے کے بعد مجھے اس رب سے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد کی حدیث سنو، اللہ کے نبی نے کہا من کرہ لقاء اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ سے ملنے سے ناپسند کرتا ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ رب العالمین بھی ویسے بندے سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مرنے سے پہلے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے بھائی، یہ وہ باتیں ہیں جو مرنے سے پہلے ہمارے جذبات میں، ہمارے سوچ میں یہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے موت کی تکلیف تو برحق ہے بھائی، موت کی تکلیف برحق ہے، یاد رکھو۔ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تھوڑی اور سینے کے درمیان سر رکھ کر کے، اپنا آخری وقت تھا، سر رکھ کر کے روح نکلتی ہے۔ ام عائشہ کہتی ہے فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی، میں نہیں چاہتی کہ ایک نبی کو جو شدت اس وقت گزری ہے، میں کسی کو نہیں چاہتی کہ ویسی شدت سے گزرنا پڑے۔ اللہ اکبر، یہ سختی ہے۔ اس وقت آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، بہت حیران ہوتا ہے۔ وقت کے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ام المؤمنین کی یہ عبارت، یہ کیفیت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیا ہے، ہماری عبادتیں کیسی ہیں؟ اسی لیے اللہ سے ملنے سے پہلے یہ یقین رکھو کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ اور رہی بات، اسی دوران کوئی بندہ ہمارے سامنے آخری گھڑیاں گنتا ہے،
آخری لمحات ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہسپتالوں کے نام گنانے کے، ڈاکٹروں کے نام گنانے کے، دنیا بھر کی کہانیاں سنانے کے، میرے بھائیوں ہمیں محسوس ہو گیا کہ اس کی زندگی کا آخری لمحات ہے، یہ زندگی سے رخصت ہونے والا ہے، موت کی چوکھٹ پر قدم رکھ چکا ہے، غرغرے کی عالم میں ہے۔ دنیا بھر کی قصے مت سناؤ، لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے پڑھو، یہ مت کہو پڑھو پڑھو پڑھو، یہ مت کہو میرے بھائی، اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اسے توفیق دے دی، وہ بھی کلمہ دہرا لے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کوشش کرو بھائی، زندگی میں ہم لا الہ الا اللہ کے ورد کو کرتے نہیں؟ کیا یقین ہے کہ مرتے وقت ہماری زبان پر آسانی سے آ جائے؟ زندگی بھر کوشش کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بیمار ہو گئے، صحت مند ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اللہ کو یاد کرو، لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا افضل الذکر، پوری نصیحتوں میں، پوری باتوں میں، پورے کلمات میں سب سے افضل کلمہ کو ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کے مرنے سے پہلے والے کے ایام ہیں۔ ہم عمومی طور پر غلطیاں بہت کرتے ہیں، اور یہ ایک اور بات، موت کے وقت اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو، اچھا گمان رکھو کہ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ زندگی بھر اللہ کی پکڑ سے ڈرتے تھے، جہنم سے ڈرتے تھے، اللہ کے غضب سے ڈرتے تھے، ساری چیزیں زندگی، لیکن یاد رکھو تمہیں یقین ہے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو بھی دیکھ لیے ہے، اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو مرنے کے آخری لمحات میں آدمی دیکھتا ہے، زندگی کے آخری لمحات میں آدمی محسوس کرتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین سے ظن غالب اچھا گمان رکھو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کے تعلق سے کہا تم اللہ سے اچھا گمان کرو، تمہارا فیصلہ بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں بھائی، روح جسم سے نکلنے سے پہلے ہماری یہ کیفیات ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ ہمارے سامنے پیر رگڑ رہا ہے، مر رہا ہے، اللہ اکبر ہمیں اپنی دنیا کی پڑی رہتی ہے۔ اللہ اکبر کتنے نوجوان ایسے ہیں، مائیں باپ رشتہ دار بلک بلک کر کے بستر پر مر رہا ہوتا ہے، ہمارا نوجوان موبائل میں گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اسے یہ ادب معلوم نہیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ کیا کرتا ہے، کوئی زمزم کا باٹل ملا لا کر پانی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہی کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، شریعت نے ہمیں وہ آداب سکھائی ہے۔ کوئی بندہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوتا ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھو آدمی مرتا ہے، اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، وہ روح جہاں تک جاتی ہے نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں گئے ہیں جنازے میں، آنکھیں کھلی ہے، ابھی تازہ ہے، کوشش کرو اس کے ہاتھ پیر درست کر دو، آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرو، بند کرو آنکھیں۔ آدمی کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد 3-4 گھنٹوں کے بعد یہ جو سیاہ ہے اس کا رنگ بھی بدلنے لگتا ہے، اس کا رنگ بھی بدلنے لگتا ہے۔ میرے بھائی جو لوگ آتے ہیں میت کو دیکھنے کے لیے، کبھی میت کو ایسا مت رکھو جس حالت میں مرا ہوا ہے، جس حالت میں گیا ہے اسی حالت میں گندے کپڑوں میں میل کچیل کے ساتھ رکھ کر کے چھوڑ دیتے۔ نہیں میرے بھائی، وہ چلا گیا، اس کے جسم میں روح نہیں ہے، وہ چاہ کر کے بھی اس کے جسم کا کپڑا ہلا نہیں سکتا، وہ چاہ کر کے بھی اپنے انگوٹھے کو حرکت نہیں دے سکتا، وہ چاہ کر کے بھی اپنے آنکھوں کے پلکوں کو حرکت نہیں دے سکتا۔ جسم سے روح نکل گئی ہے، ابھی وہ زندہ نہیں ہے، لاش ہے، لاش، اس میں کچھ طاقت نہیں ہے، وہ پتھر کے مانند ہے۔ دنیا میں دوسرے مخلوقات جیسے بے روح ہو جاتے ہیں ویسی ہے اس کی کیفیت۔ 10-12 گھنٹے 20-25 گھنٹے یوں ہی چھوڑ دو، سڑ جائے گی باڈی۔ ہمارے سامنے ہوتا ہے بھائی، اس کی فکر کرو، اس کے عیب چھپانے کی کوشش کرو۔ آدمی مرتا ہے بیماری کے حالت میں، کہیں خون نکل گیا ہے، کانوں سے خون نکل رہا ہے، زبان سے گندگی نکل رہی، ناک سے خون نکل گیا ہے، اسے ایسے ہی مت چھوڑو، آنکھ بند کرو، آنکھ بند کر کے پہلے جو ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، شیطان ہمیں کتنا بہکاتا ہے جی، کتنا بہکاتا ہے۔ کوئی ہمارے سامنے مر گیا ہے، 2 گھنٹے ہو گئے، کوئی ہاسپٹل سے لے کر کے آئے، کرسچن ہاسپٹل میں رہے تو باڈی ایسے رکھ کر کے دے کر بھیج دیتے، اور اللہ اکبر ہمارے مسلمانوں کے کتنے گھرانے باڈی کو ویسے ہی رکھتے ہیں، 2 ہاتھوں کو سینوں پر لپیٹ کر کے، ہاتھوں کو سیدھا کرو اسی وقت،
قبل اس کے ہاتھ جو ہے سکڑ جائے، مضبوط ہو جائے، سیدھا کر دو، پیر کو سیدھا کر دو، جسم کو سیدھا کر دو، آنکھوں کو بند کر دو، اور کوئی صاف کپڑا اگر ہے تو اسے اڑا دو، صاف کپڑا اڑا دو، جتنا ہو سکے اس کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرو، عیب کو چھپانے کی کوشش کرو۔ جب کوئی بندہ مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، شیطان ہمارے دماغوں میں کیا بات ڈالتا ہے معلوم؟ اس کی صفائی کی فکر نہیں، اس کی اچھائی کی فکر نہیں، سب سے پہلی چیز یہ لے کر آتا ہے اس کے پیر کو قبلے کی طرف کرو۔ گھر چھوٹا رہے گا، کہاں ہے جی قبلے کی طرف پیر کرنے کا؟ اللہ اکبر، میت سامنے ہے، لوگ آپس میں لڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے قبلے کی طرف نہیں کرنا درست نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، سامنے اتنی ہٹ درمی سے لڑتا ہے کہ میت کو یہاں تکلیف کیا ہو رہی ہے، میت کی حالت کیا ہو رہی ہے، مہمان لوگ آ چکے ہیں، پڑوس لوگ آ چکے ہیں، سارے سماج کے لوگ آ چکے ہیں، ایک آدمی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ میت کے پیروں کو قبلے کی طرف کرو، میت کے چہرے کو قبلے کی طرف کرو۔ گھر کی سہولت بھی نہیں ہے، گھر بہت مختصر بھی ہے، صرف قبلے کی طرف کرنے کے لیے جنازے سے وہ گھر سے باہر لا کر کے سارا دن رکھا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہاں ہے جی میت کو پیروں کو قبلے کی طرف کرنے کے سلسلے میں؟ کہیں حدیث پڑھے ہیں آپ؟ کہیں جانے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ میت کو لٹا دو، پیروں کو قبلے کی طرف کرو، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ کہاں ہیں یہ چیزیں؟ شیطان بہکاتا ہے ہمیں، بہک گئے ہم۔ کوئی صاف کپڑا، گھر کا کپڑا مل گیا، اس کو فوراً انتظام کرو، نہیں انتظار کرتے ہیں، اس کے بیٹے کے پاس اس کے احرام کا کپڑا رہتا ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں میرے بھائی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، سوال کرے گا، یاد رکھو۔ یہ میت کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے میت کے حقوق کے تعلق سے دوسری چیز، خیر کی بات کرو بھائی۔ جنازے میں چلے گئے ہو، کسی کی میت میں گئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، خیر کی بات کرو، خیر کی بات کرو۔ وہاں بیٹھ کر کے کیا کرتے؟ دنیا بھر کے معاملات، وہاں بیٹھ کر کے جو مرا ہوا ہے اس کی برائیاں بیان کرتے، خیر کی بات، اس کی اچھائیاں گناؤ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ ہم کسی کے گھر میت گئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے معلوم نہیں، وہ رشتہ دار مل گئے، اسی دوران ہنسی مذاق، چٹکرے مذاق، ساری چیزیں شروع ہو جاتے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی مرحوم کو لے کر کے، میت کو لے کر کے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ قرض لے کر کے بھاگ گیا، یہ فلاں کر کے بھاگ گیا، یہ فلاں کر کے بھاگ گیا، اس کا انجام بہت برا ہوگا، فرشتے اسی وقت آمین کہہ دیں گے، کیا انجام ہوگا میرے بھائی؟ اپنے بھائی کو آپ خود جو ہے ہلاکت کی طرف ڈھکیل رہے ہو۔ سنو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا حضرتم موتاکم، جب تمہیں موت لاحق ہوتی ہے، فاغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، تم فوری طور پر جو ہے مرے ہوئے کی آنکھوں کو بند کر دو، کیونکہ اس کی روح کا پیچھا نگاہیں کرتی ہیں۔ وقولوا خیرا، اچھی بات کرو۔ فإن الملائکۃ تؤمن ما قال اہل البیت، گھر والے جو کہتے ہیں اس کو سن کر کے فرشتے کہتے ہیں آمین۔ اللہ اکبر میرے بھائی، دنیا میں وہ جیسا تھا، جیسا رہا، گزر گیا ہوگا، لیکن یاد رکھو یہ ضروری ہم پر نہیں بنتا کہ ہم اس کی برائیاں تلاش کرتے رہے، اور اگر کوئی مرنے والے کی خبر ہم سنتے ہیں، پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اجرہ اللہ فی مصیبتی واخلف لہ خیرا منہا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ نوحہ کرنا یہ شریعت میں نہیں ہے۔ میری خواتین ماں اور بہنوں غور سے سنو، اپنے کپڑے پھاڑنا، برقعے پھاڑنا، روڈوں میں چلاتے ہوئے روتے ہوئے آنا، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ ایک حدیث سن لو، آپ یقیناً مرحوم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے شوہر، مرے ہوئے شوہر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میت گھر میں موجود ہے، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کے گھر کے افراد چیخ و پکار کر کے روتے ہیں، چلا کر کے روتے ہیں، جاہلوں کی طرح چلا اور پکار کر کے روتے ہیں۔ یہ آداب ہے بھائی، کیا پتہ ہمارے پڑوس میں کوئی انتقال ہو گیا، ہمیں وہ ساری چیزیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ پہلی فرصت میں یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے، دعا پڑھیں گے، آنکھیں بند کریں گے، صاف صفائی کا اہتمام کریں گے، نوحہ خوانی سے بچے رہیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے، تکلیف ہوتی ہی ہے باقاعدہ، تکلیف کسے نہیں ہوتی؟ کوئی اپنا دور ہوتا ہے، کوئی ہم سے جدا ہوتا ہے،
تکلیف ہوتی ہے، جب انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، یہ عیب نہیں ہے، یاد رکھو۔ آپ صبر کرو گے اس کے بدلے میں جنت کی فضیلت سنائی گئی، مصیبتوں پر صبر کرو گے اس کی فضیلت جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، جہنم سے نجات سنائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں صبر کرو، فیصلہ جو کرنے والی ذات ہے اللہ کی ہے میرے بھائی، اللہ کی ہے، اس نے جو چاہا وہی ہوگا میرے بھائی۔ اسی طریقے سے کہیں اڑوس پڑوس میں کوئی انتقال ہو گیا، کوئی دور کا رشتہ دار انتقال ہو گیا، مانا کہ اس گھر میں جو ہے تکلیف ہے، پریشانی ہے، حالانکہ مالی اعتبار سے بہت اچھے رہیں گے، لیکن کوئی اپنا انتقال ہوا ہے، ان کے دلوں پر صدمہ لائق ہوگا میرے بھائی۔ ایک سنت بتاتا ہوں، اس سنت کو زندہ کرو، اس سنت کو زندہ کرو۔ آل جعفر کے گھر میں جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ جب وفات ہوئی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم امامر، کہ آل جعفر کے لیے کھانا پکا کر کے بھیجو، میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر کے بھیجو، یہ سنت ہے۔ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، یہ سنت ہے۔ یہ سنت نہیں کہ میت کے گھر والے ہی کھانے کا انتظام کرے اور ہم جو ہے عام دعوتوں کی طرح وہاں جا کر کے شریک ہو جائیں۔ اللہ اکبر، وہاں تکلیف ہے، پھر بھی وہ انتظام کر رہے ہیں مہمانوں کے لیے، لیکن ہمارے لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی سہولت ہم کرنے کی چاہے اتنی سہولت کرنے کی کوشش کرنا، جتنا انتظام ہمیں کرنے کے لیے کہا اتنا انتظام کرنے کی کوشش کرنا۔ چلو کھانا نہیں پلا سکتے جی، صبح سویرے اٹھ گئے، فجر کے بعد پورے خواتین جاگی رہتی ہیں، نوجوان پھرے رہتے ہیں، ان کے لیے کم سے کم چائے کا تو انتظام کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھو، یہ وہ کام ہے جو کرنے والے کام ہے۔ ورنہ ہمارے سماج میں کیا کرتے ہیں، ہندوؤں کی طرح موز اور بن تقسیم کرتے ہیں۔ کیا ہے جی، موز اور بن تقسیم کرنا سمجھتے ہیں یہ ثواب ہے؟ وہاں مرتے ہیں تو وہ تقسیم کرتے تھے جی، کیا ہم بھی انہی کی طرح ہے؟ اور اسی طریقے سے میرے بھائی یہ بہت ساری خرافات ہے، میں جو بول رہا ہوں قرآن اور سنت میں جو ہے انشاءاللہ اسی کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ رہی بات بدعات خرافات، بہت سارے ہیں، اگر آپ کو کچھ سوالات رہے تو بعد میں کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے خرافات ہے، قرآن خوانی کا مسئلہ ہے، سرکنے بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا، آیت کریمہ پڑھنا، پڑھ کیا رہے صحیح چیز نہیں میرے بھائی، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کر کیوں رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ جو چیز سنت میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے، ہم کیوں اس کو پابندی سے کر رہے ہیں؟ یاد رکھو ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی تمہیں کہاں جا کر چھوڑے گی؟ جہنم تک جا کر چھوڑ دے گی۔ یاد رکھو، بچو بدعات اور خرافات سے۔ اور اسی طریقے سے کفن کا انتظام ہم کرتے ہیں، سفید اور سیدھا سادہ رکھو جی کفن کے لیے، رنگ برنگی کپڑے، کفن کے کپڑے میں بسم اللہ، آیت کریمہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی طریقے سے کفن کے کپڑے میں کوئی بڑے بزرگ کے جو ہے کوئی پوٹلی، کوئی عبارت، قرآن کا ایک پرزہ، یہ کہاں کی چیزیں ہیں؟ بچو ان ساری چیزوں سے، یہ خرافات ہے، یہی وہ بدعات خرافات ہے جس کی وجہ سے آج امت پر ہو بہو بار بار مصیبتیں نافذ ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم زندوں کو تو تکلیف دیتے ہیں، یا اللہ کم سے کم مردوں کی حق تلفی سے ہماری حفاظت فرمائے، کم سے کم جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ رہی بات، چلو یہ گھر کا مسئلہ ہوا، جنازے کا مسئلہ جیسے ہی آتا ہے، جنازہ لے کر جانے کے سلسلے میں پورا کفن ساری چیزیں تیار ہے، نہلا دیا گیا ہے، پھر بھی 3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، کوئی دور کا فلاں آ رہا ہے دیکھنے کے لیے، کس کے لیے؟ جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جس کی زندگی، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، کئی خواتین ایسی ہیں جو پوری زندگی باپردہ رہتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن جب دنیا سے جاتی ہیں تو اس کے اہل و عیال کی غیرت مر جاتی ہے، سارے غیر محرموں کو اس کا چہرہ دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بچاؤ جی یہ چیزیں، یہ گناہ ہے۔ وہ جب تک زندگی گزاری اس نے پابندی کی، پردے کا اہتمام کیا، اب وہ دنیا سے چلی گئی، ماں ہے دنیا سے چلی گئی، بیوی ہے دنیا سے چلی گئی، بیٹی ہے دنیا سے چلی گئی، ساس ہے دنیا سے چلی گئی، اور وہ پردے کی پابندی کیا کرتی تھی، اور آپ یہ ہے کہ اس کے چہرے کی نمائش سب لوگوں کو کر رہے۔
بچو. یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے. اسی طریقے سے جنازے کے مسائل میں جنازے کا انتظار زیادہ مت کرو بھائی. ہو گیا وقت اس کو جلدی سے لے کر کے چلو. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اسرعوا بالجنازہ. اگر وہ آدمی کے خیر کا مسئلہ رہے گا بڑا خوش رہے گا, معاملہ بھی خیر کا ہوگا. اگر وہ آدمی کا معاملہ برا رہا اس کا انجام بھی برا ہوگا. اللہ کے نبی نے جنازے کے تعلق سے کہا کہ جلدی کیا کرو, جلدی کیا کرو. ہاں ایک اور مسئلہ, ہم جانتے ہیں کہ جنازہ تیار ہو گیا, مسجد میں آ گیا, عصر کی نماز کو آئے, مغرب کی نماز کو آئے, جمعہ کی نماز کو آئے, کوئی بھی نماز کو آئے, 2-4 منٹ ہوئے نماز کے بعد, سنتوں کے بعد فوری طور پر جنازے کی نماز ہوتی ہے. اللہ اکبر. دیکھو شیطان ہمیں کیسے بہکاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی یا ہماری کوئی بہن مرحوم ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. اللہ نے اس وقت ہمیں توفیق بھی دی ہے کہ اسی مسجد میں گئے ہیں نماز کے لیے, جنازہ ہمارے سامنے ہے. اللہ اکبر. جنازہ وہاں رکھا ہوا ہے, 5-10 منٹ کا وقفہ ہے. جی دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, اس 5-10 منٹ میں اتنی مصروفیات آتے ہیں, آدمی بار بار گھڑی دیکھتا ہے, ٹائم دیکھتا ہے, فون کرتا ہے, اور کئی بار تو ایسے بغیرت لوگ ہوتے ہیں اللہ اکبر کہ جنازے کو سامنے دیکھ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کیے بغیر ہی نکل جاتے ہیں. جنازہ دیکھ لی, کوشش کرو نا نماز جنازے کی پڑھنے کے لیے, شریک ہونے کے لیے. آپ کو معلوم فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے سنایا ہے من شہد الجنازہ حتی یصلی, جنازے میں شریک ہوا ہے, انتظار کر رہا ہے 10-15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی, فلہ قیرات, اس کے لیے 1 قیرات ثواب لکھ دیا جائے گا, 1 قیرات ثواب لکھا جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی اپنا رہے تو پڑھتے ہیں ورنہ نہیں پڑھتے. یہ غلط ہے جی, غلط ہے یہ. اپنا رہے تو پڑھنا, مومن ہے اس کے جنازے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. ہاں یہ اور بات ہے, خودکشی کر لیا ہے, فلاں فلاں حادثہ ہے, فلاں ہے, جہاں حدیث میں جہاں جہاں منع کیا گیا. خودکشی کوئی آدمی کرتا, اللہ کے نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس آدمی کی. خودکشی سے بچو میرے بھائی, یہ بہت بھیانک چیز ہے. مر جاؤ گے لیکن ہمیشہ جہنم میں اسی عذاب میں بار بار مبتلا کیے جاؤ گے. تلوار سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے مر جاؤ گے, جہنم میں تمہارے ہاتھ میں تلوار دی جائے گی, خود کو کاٹتے رہنا, مرتے رہنا, پھر تلوار دی جائے گی, پھر کاٹنا, پھر کھڑے ہونا, پھر کاٹنا, پھر کھڑے ہونا, اوپر سے چھلانگ لگا دیے, اوپر چڑھایا جائے گا, پھر جہنم میں کودایا جائے گا, چڑھایا جائے گا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا خالدا مخلد, ہمیشہ رہے گا وہاں پر. حدیث میں کہا ہے خالدا مخلد. بچو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو, اللہ سے بس خیر کی موت دعا کرو, خاتمہ بالخیر کی آرزو کرو, حادثات سے اپنے آپ کے لیے بچانے کے اللہ سے دعا کرو. پوری دعائیں ہیں جی مسنون دعاؤں میں, اچانک مرنے سے, ڈوب کے مرنے سے, ساری چیزیں, بھیانک موت سے, ساری سے احادیث میں سنا دیا گیا. ہاں اسی طریقے سے جنازے کے مسائل میں ہم جنازے میں تو شریک ہو گئے, جنازہ قبرستان بھی لے کر گیا, قبرستان تک ہم موجود رہے, تدفین تک موجود رہے. اللہ کے نبی نے کہا ویسے آدمی کے لیے 2 قیرات ثواب لکھا جائے گا. فری میں نہیں جا رہے ہیں جی, مغفرت کی دعائیں کر کے آ رہے ہیں, کچھ نہیں ملا, نہیں, 1 قیرات کا ثواب لکھا جا رہا ہے. تدفین تک بھی ہے, فری میں نہیں ہے, 2 قیرات کا ثواب سب کے حق میں لکھا جائے گا, بشرط یہ کہ تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو. تمہارا مقصد رشتہ داروں کو, اپنوں کو دکھانا نہیں, اللہ کو راضی کرنا ہو. اسی طریقے سے نماز جنازے کی دعا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں یاد نہیں ہے, میں درخواست کرتا ہوں براہ کرم اپنے موبائل میں رکھ لے, کیسے بھی رکھ لے, لکھ کر رکھ لے, یاد کرو. تم دوسروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تب تم اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرو گے, اپنے بچوں کو سکھاؤ گے. جب تم مرو گے تمہارے بچے وہی دعائیں کریں گے جو تم سکھاتے ہو میرے بھائی. جب تمہیں خود معلوم نہیں ہے تمہارے بچے کیا سیکھیں گے؟ یاد رکھو یہ وہ ایسے اعمال ہے, ان اعمال میں زیادہ تر ہم دوسروں کا سوچنے کے بجائے اپنے بارے میں سوچیں کہ آج میں دوسروں کی جنازے میں شریک ہو رہا ہوں, کل ہو سکتا ہے میرے جنازے میں کتنے لوگ رہیں, کیا پتہ کہیں ڈوب کر میں مر گیا, کہیں ایکسیڈنٹ میں مر گیا, لاش پڑی ہوئی ہے, گورنمنٹ ہاسپٹل میں مہینے مہینے لاش سڑ رہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, یا اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اسی طریقے سے ایک اور بہت بہترین مشورہ دیتا ہوں, کبھی بھی میت گھر جاتے ہیں میرے بھائی سادگی اختیار کرو. آپ کے پاس علم ہے, علم دو, مشورے نہ دو. یاد رکھو یہ بہت دل سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو, مشورے نہ دو.
پہلے سے ہی لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، اس میں آپ کے مشورے، اور مشورے بھی ایسی زبردستی سے دیتے ہیں کہ مجبور ہو جاتے ہیں آپ کے غلط مشوروں پر چلنے کے لیے۔ قبرستان چلے گئے، قبرستان جاتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، وہاں جا کر کے بھی نئے نئے مشورے دیتے ہیں۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن جیتے جی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، وہ شخص مر گیا ہے اس کو کیوں تکلیف دے گا میرے بھائی؟ ہاں اسی طریقے سے قبر میں اتارتے وقت جو دعا سکھائی گئی اس کو یاد کرو، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، وہ پڑھ کر کے اتارو۔ ہاں ایک اور طریقہ ہے، اتار دیے ہیں، اپنے ہاتھ سے 3 ڈھیلا ڈالنا ہے سنت سے، لیکن یہ کہاں ہے سنت میں منہا خلقناکم، وہ آیت جو پڑھتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس۔ آپ کو 3 ڈھیلے ڈالنے کا حکم ہے، 3 ڈھیلے ڈالیں گے بس، اس سے زائد کچھ نہیں کریں گے۔ ایک ڈھیلا ڈالے منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم نخرجکم، کہاں ہیں یہ چیزیں؟ قرآن کی آیتیں وہاں پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ رہی بات، یاد رکھو، وہاں جاتے ہیں قبرستان میں، مرحوم کے لیے سوال اور جواب کا مسئلہ ہوتا۔ میرے بھائی میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، وہ دعائیں ایسی چاہتے ہیں میرے بھائی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری دعاؤں کی انہیں ضرورت ہوتی ہے ہماری دعاؤں کی۔ اللہ کے نبی نے کہا استغفروا لاخیکم واسألہ التثبیت فإنہ الآن یسأل، یہ وہ وقت ہے جب اس سے پوچھا جائے گا، تم اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ کیا ثابت قدمی کی دعا؟ اللہم ثبت ہو، مغفرت کی دعا کرو، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ثبت ہو، یہ دعائیں کرو جی۔ یہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، گھر تک آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ثابت ہے، بجائے اس کے کہ آپ اردو میں لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں، لمبی چوڑی پل صراط کے مسئلے، قبر کے مسئلے، یہ ساری چیزیں شریعت میں نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے، اپنے خاندان کو بھی بچائے۔ ہاں قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، دعا کرنے کے لیے کہا گیا، آپ یہی دعا کیجئے قبر۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، قبر ہے ایسے نہیں کہ پورے راؤنڈ قبر کے اطراف کھڑے ہونا ہے، سب اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو، اپنا چہرہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اکیلے میں کر رہے ہیں۔ مانگ کس کے رہے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، مردے سے مانگ نہیں۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ میت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ آپ کو بتا دوں احادیث میں آیا ہے سب سے بہترین تحفہ دنیا والوں کا اگر مرنے والوں کے لیے ہے تو یہ دعائیں مغفرت ہے۔ جب کسی کی مغفرت کی دعا مرحوم کو لگتی ہے، میت کو لگتی ہے، ایسا محسوس کرتا ہے دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے بڑی دولت اس نے پا لیا ہے۔ اور بسا اوقات حدیث میں بھی کہا ہے ایک آدمی بڑا پریشان ہوگا کہ اس کے درجات دن بدن بلند ہو رہے، اوپر جا رہا ہے جنت کے درجوں میں، نعمتوں میں۔ اللہ سے سوال کر دے گا یہ کیا چیز ہے؟ اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ باستغفار ولدک، کہ تیرے بچے تیرے حق میں مغفرت کی دعائیں کر رہے، وہ دعائیں تیرے درجات کو بلندی پر لے کر جا رہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان جاتے ہیں، دعا پڑھ کر کے جائے، السلام علیکم اہل الدیار مؤمنین مسلمین وانا انشاءاللہ، یہ جو دعائیں ہیں یاد کرو، دعائیں کی کتابوں میں ہے، وقت نکالو اس کے لیے، ساری چیزوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اس وقت کسی کے گھر میں حادثہ ہوتا ہے، کسی علم والے سے پہلے شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے، معلوم آپ کو؟ شیطان پہنچ کر کے ایسی ویسی نیکیاں سکھاتا ہے جو برائیوں تک لے کر چلی جاتی ہے۔ ایصال ثواب کے لیے اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بتائی ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے 3 چیزیں قائم رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، کوئی ایسا صدقہ جو زندگی میں اچھے پن میں اس نے کیا ہو، مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ اس کو فائدہ دے گی۔ نیک اولاد ہے، ایسی اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو دنیا میں فتنہ فساد کے بجائے امن قائم کرتی ہے، اس انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، وہ بچے تمہارے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے یہ دولت سب کو دی ہے۔ میرے بچوں جتنے عزیز یہاں بیٹھے ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں آپ کے دادا دادی جتنے آپ کے گھر سے دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم۔ میرے بھائی یہی وہ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد کام آتی ہیں، یا آپ کہیں علم سیکھیں، کسی کو سکھائے ہیں، وہ چیزیں آپ کو کام آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو سب کر رہے ہیں، کبھی مرحوم کو تکلیف نہ دو، یاد رکھو کبھی تکلیف نہ دو۔
مرنے والے کو تکلیف نہ دو، اس کی برائیاں گا گا کر کے تکلیف نہ دو۔ قرضہ اس کا ہے، کوشش کرو خاندان والے جلد از جلد قرضہ ادا کرنے کی۔ کوئی نظر مانی ہے، روزوں کی نظر ہے، حج کی نظر ہے، بچوں پر ضروری ہے کہ وہ نظر پورا کریں۔ قربانی کر رہے ہیں، عید کا مسئلہ ہے، قربانی کر رہے ہیں، اپنی قربانی میں ان کو بھی شامل کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اہلی میں سارے آ جاتے ہیں، شامل کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ میرے بھائیوں، آخری ایک بات ہے، بغور سماعت فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجی گئی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس دن غم کا طوفان پڑا تھا جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ وہ غم کا دن تھا جب سارے صحابہ پر سکتہ سا چھا گیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کے نکل گئے، اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد اس دنیا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ سارے صحابہ بے قابو ہو گئے تھے۔ میرے بھائی یہ وہ غم کا دن تھا جس دن سارے صحابہ پر غم کی بارش نازل ہو گئے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ امت کے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، براہ کرم اس نبی کی شان کی گستاخی نہ کرو جس نبی نے موسیقی اور گانے بجانے کو حرام قرار دیا۔ براہ کرم اس کی ولادت کا بہانہ بنا کر کے گانے اور ڈی جے مت بجاؤ۔ جس نبی نے مرد اور عورت کے ملنے سے روکا ہے، اس نبی کی پیدائش کے نام پر مرد اور عورت آپس میں اختلاط نہ ہو جاؤ۔ جس نبی نے برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اس نبی کے نام پر سماج میں برائیاں نہ پھیلاؤ۔ جس نبی نے بدعقیدگی سے روکا ہے، اس نبی کی پیدائش کے نام پر سماج میں بدعقیدگی نہ پھیلاؤ۔ تمہارا مال، تمہاری اولادیں، تمہارا خون، تمہارا وقت سبھی اللہ کی امانت ہے۔ کل اللہ کے سامنے سب پوچھے جائیں گے۔ تمہارے رشتہ دار گناہ کرتے تھے، تم نہیں روکے، کل اللہ تمہیں ضرور پوچھے گا میرے بھائی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، ربیع الاول کی مناسبت سے میلاد النبی کے جشن کے نام پر برائیاں جو ہم سماج میں کرتے ہیں، کر اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ سماج میں، تیرے گلیوں میں، تیرے محلوں میں، تیرے گھروں میں، تیرے گھر کے کمروں میں، تیری گھر کی خواتین چھپ چھپا کر کے بدعت اور خرافات کر رہی تھی، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ سے ڈرو کہ اس نبی کے نام پر برائیاں نہ پھیلاؤ۔ اگر واقعی میں میلاد کا شرعی حکم ہوتا تو اللہ کے نبی، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب مناتے۔ میرے بھائی، جب تک سانسیں باقی رہے گی بدعات کے خلاف ہم بولتے رہیں گے، برائیوں کے خلاف ہم بولتے رہیں گے۔ میرے بھائی، جب تک سانسیں چلتے رہے گی سنت کی ترویج ہم کرتے رہیں گے۔ یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں، ہر اس شخص کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتا ہو۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کو صحیح طور پر جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم